بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الكريم وأهل بيت الطيبين الطاهرين معصومين المظلومين ولعن الله على منقر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور منتقم خون محسن بلندتر صلوات۔ آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے۔ دعا گو ہوں میرا مالک آپ سب کا اس بارگاہ میں چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ بانیان مجالس اعضا، خادمین صف اعضا، تمام سنگت، عزادار، ماتمی، جس نے بھی مالک کے حضور یہ صف اعضا بچھانے میں جو بھی معاونت کی ہے، ہم دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان تمام لوگوں کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مخدومہ عالیہ پاک ام ابیہا کی ذات اقدس پہ بلندتر صلوات۔ توجہات ہیں قبلہ، بہت دیر سے آپ مالک کے اس ذکر میں کائنات کی افضل ترین عبادت میں مصروف ہیں۔ مائک والے بھیا بس ایکو تھوڑی سی کم کر دیجیے گا، ہلکی سی، بس 19-20 کے فرق سے، باقی سب پرفیکٹ ہے۔ سلامت رہیے۔ یقیناً وہ ذکر کہ جو ہر کم کیجیے گا بھیا، آپ نے ایکو بڑھا دی، کم کیجیے گا تو چلیں۔ سلامت رہیے آپ۔ ہر عبادت کے قبولیت کی سند ہے یہ عبادت۔ ہم عبادت کرتے ہیں تو اس کے قبول ہونے کی دعا مانگتے ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، تلاوت قرآن ہو، تو وہ کرنے کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ واحد یہ ذکر ہے، قبول پہلے ہوتا ہے، ادا بعد میں۔ واحد ذکر، اور جس کا قبول نہیں ہونا نا، اسے ادا کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، کیونکہ قبول ہی نہیں ہے۔ وہ تو قبلہ نماز کا اور باقی فروعات کا مسئلہ ہے، لوگوں نے اس کو جھگڑا بنا دیا، حالانکہ تھا نہیں، لیکن چلے یہ ہوگا تو قبول ہوگی، وہ نہیں ہوگا تو قبول ہوگی۔ اس ذکر میں یہ جھگڑا ہی نہیں ہے، یہ ذکر ہو رہا ہے تو یہ سند ہے اس بات کی کہ قبول ہو چکا ہے، اب ہو رہا ہے۔ اور ظاہری طور پر یہ جی بسم اللہ، میں نوکر سرکار، یہ اس ذات ذی وقار، اس ذات ذی شان، اس عالی مرتبت ذات اقدس سے منسوب ہے یہ پورا خمسہ، آج اس کی آخری نشست، اور میں سمجھتا ہوں میرے لیے یہ فخر کی بات ہے، میرے لیے باعث نجات ہے کہ میرے حصے میں یہ سعادت آئی کہ یہ آخری ذکر میرے مالک کا بصورت سجدہ جو ہم پیش کریں گے یہ میرے حصے میں ہے. اور بعد از مجلس آپ تمام احباب جانتے ہیں
کہ اس انجمن، ان سنگت، تمام مومنین، ان عزاداروں کی جانب سے ایک تابوت کی برآمدگی کا سلسلہ ہے جو کہ منسوب ہے سرکار محسن ابن علی علیہ السلام سے، اور کل وعدہ کر چکا آپ سے انشاءاللہ، مجھے بتایا گیا کہ بہت لوگ اس کے منتظر ہیں، متمنی ہیں، کوشش کریں گے آج اس شہزادے کی ذات اقدس پر وہ گفتگو کریں، وہ ابواب کھولیں جو ابھی تک بند تھے، جنہیں بند رکھا گیا۔ اب اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، تھوڑی سی وقت نے اگر موقع دیا تو ان وجوہات پہ بھی بات کر لیں گے، اور ظاہری بات ہے شہزادے کا ذکر ہو تو اس کا آغاز، جبکہ یہ اشرا منسوب ہی اس ذات ذی وقار سے ہے کہ جن کے القابات، لا تعداد القابات میں سے ایک لقب ہے ام ابیہا، جبکہ لفظ ام کا صحیح مطلب بھی ابھی کیا نہیں گیا۔ ام کے معنی ہم صرف اور صرف ماں کی صورت میں جانتے ہیں، اور اس اسم کا، اور یقینی طور پہ میرا خیال ہے 21واں سال ہے ماشاءاللہ اس خمسے کن مجالس کو، اور مجھ سے بہت بہتر، مجھ سے بہت اچھے، مجھ سے بہت بڑے لوگ اس کا مجھ سے بہت اچھے انداز میں اس کی شرح کر چکے ہوں گے کہ اس اسم ام ابیہا کے پیچھے راز کیا ہیں، اسرار کیا ہیں۔ یقیناً میں اس طرف نہیں جاؤں گا، لیکن ایک گزارش بس کرنا چاہوں گا، جو لوگ کتابوں سے دوستی رکھتے ہیں، جو لوگ لغت سے دوستی رکھتے ہیں، جو لوگ لسانیات کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں، ان کے لیے 2 جملے کہوں گا آگے، جس کا ظرف اسے جہاں تک لے جائے۔ ام کو ذہن میں رکھنا ہے اور ام ابیہا کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ترجمہ کیا جاتا ہے اپنے باپ کی ماں، کیوں؟ کیونکہ ام لگا ہوا ہے ابیہا سے پہلے۔ ام کو ماں کیوں کہتے ہیں یا ماں کو ام کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جس کی ام ہے وہ اس کی بنیاد ہے۔ آرام سے، بس آرام سے سنیے گا، میں 5 منٹ سے زیادہ نہیں دوں گا اس ام ابیہا کے اس میں معلّہ پہ، کیونکہ ہم نے آگے کا سفر کرنا ہے۔ ام کے معنوں میں صرف ام کے معنی کر رہا ہوں، آپ لغت کھول لیجئے، جو لغت آپ کو مستند لگتی ہے عربی کی آپ وہ لغت کھول لیجئے، لسانیات کے جس عالم پہ آپ کا دل ہے اس سے رجوع کیجئے۔ ام کے معنوں میں سے صرف ماں معنی نہیں ہے، ام کے معنی ہے مرکز کے۔ توجہ بس، اچھا اب ابیہا سے آپ نے ملاتے جانا ہے، وہ میرا کام نہیں۔ ام کے معنی ہے مرکز، ام کے معنی ہے محور، ام کے معنی ہے بنیاد، ام کے معنی ہے درخت کی جڑ جس سے وہ اگتا ہے۔ صرف ام کے معنی کر رہا ہوں، اور یہ میں وعدے سے کہہ رہا ہوں، جتنے احباب میرے قریب بیٹھے، جتنے دور بیٹھے، حلالی موالی، ام کا آخری مطلب جو پردے میں ہے اور لوگ بہت کم کرتے ہیں اور یہ کرنے سے کتراتے ہیں، خالی ام پہ بات ہو رہی ہو تو کر جاتے ہیں، یہ ام جب ابیہا سے جڑتا ہے تو لوگوں کا جگر کانپنا شروع ہوتا ہے، زبان پہ لکنت آتی ہے، اور موسیٰ زیدی نے کبھی دعا میں بھی وہ وقت مانگا ہی نہیں ہے جس لمحے میری زبان میں لکنت ہو اس سے 10 لمحے پہلے مجھے موت قبول ہے۔ آل محمد کے ذکر میں کبھی زبان میں لکنت آئے میں برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ ام کے معنی ابیہا کے ساتھ آپ جوڑنا، میں صرف لغت کے مطلب بتا رہا ہوں۔ ام کہتے ہیں مرکز کو، ام کہتے ہیں محور کو، ام کہتے ہیں بنیاد کو، ام کہتے ہیں اصل کو، ام کہتے ہیں درخت کی جڑ کو، ام کہتے ہیں اس نقطے کو جس کے گرد پرکار سے دائرہ بنتا ہے۔ سب نے دیکھیں، ہم اور آپ کبھی نہ کبھی سب سٹوڈنٹ رہے، میں نوکر آپ کا قبلہ، بچے میرے تو ابھی بھی یہ گواہی دیں گے، آپ نے ہم نے کبھی نہ کبھی زندگی میں ایک بار صحیح پرکار کو استعمال تو کیا ہے، کمپس کو۔ کیسے دائرہ بنتا ہے کمپس سے؟ اگر یہ میں سمجھا گیا، خدا کی قسم میری محنت وصول ہو جائے گی، اور آپ یقین مانیں یہ 21 سال سے ہوتا ہوا اس اسم معلّہ کے زیر میں یہ جو خمسہ ہے نا، یہ آج ایک اور اوج کمال تک پہنچ جائے گا۔ کمپس کو استعمال کیا ہم سب نے، 2 اس کے منہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے
बारीक सा सुई की मानंद, और एक होता है आगे से वो होल सा बना होता है, उसमें पेंसिल रखते हैं। मुझे एक बात बताएं, मैं पहले ही करूं, मुझे एक बात बताएं, ये गोल दायरा कौन बनाता है? प्रकार तो बनाती है, प्रकार से बन रहा है, बनाया किसने इनमें से? कुछ कहेंगे जी जिसने उस हाथ में पकड़ के उसको घुमाया, हाँ एक जहत से ठीक है। कोई कहेगा नहीं जी ये पेंसिल ने ये खत खींचा तो गोल दायरा बना, एक वो भी बात ठीक है। लेकिन असूल ये कहता है कि अगर वो बारीक नोक वस्त में ना होती दायरा ना बनता। शाबाश शाबाश, मेरा सलाम है आपको, हाथ उठा के आपकी तवज्जो हाथ हो गई मेरी जानिब, यही चाह रहा था मैं। अब कहनी है मुझे मुद्दे की बात। असल में वो जो नोक है वो बनाती है दायरा। अगर वो नोक उठा दिया जाए, हाथ आपका कंपस पे हो, दायरा नहीं बनेगा। पेंसिल वहीं की वहीं हो, वो दायरा सही बना नहीं सकती, वो नोक बनाती है। अब उस नोक को रखें और दायरे को करें मुकम्मल। अब किसी को सफा उठा के ऐसे दिखाओ, पूछो क्या है, वो कहेगा दायरा बना है। मैं कहूंगा अजीब बात है ज़हीर भाई, जरा गौर से देखें ये क्या है। ज़हीर भाई कहेंगे दायरा है। मैं कहूंगा आगा जी आप देखें जरा। उन्होंने सही जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे मायूसी हुई है, इतनी मेहनत से मैंने बनाया, आपको कुछ नजर आया? वो कहेंगे कि बिला खुदा की कसम दायरा ही है। मैंने कहा दरमियान में गौर से देखो, मरकज में एक नुक्ता नजर आएगा। नुक्ते का कमाल ये है, उसे कहते ही इसलिए है वो खुद को छुपा के दायरे को जाहिर करता है। मखदूमा ने खुद को छुपाया, रसूल को जाहिर। मौला जिंदगी करो, मालिक जिंदगी करे आपकी। जी बिस्मिल्लाह, मैं नौकर आपका। मखदूमा ने खुद को छुपाया, खुद को हिजाब में रखा, रिसालत को जाहिर कर दिया। इसीलिए अलकाब में से एक लक़ब है मौदने रिसाला। मैं फिर कह रहा हूं खुदा की कसम, मैं फिर कह रहा हूं, मेरी जुबान में लुकनत ना देखोगे तो कम से कम मेरा साथ देने का। मादन किसे कहते हैं? शाबाश, आपकी जिंदगी हो आगा जी। मादन कहते हैं कान। कान समझते हैं आप? कान आप ये कान से क्या निकलता है? ये जो खियोड़ा में नमक की काने हैं, क्या निकल रहा है? नमक। सोने की कान से, हीरे की कान से। मैं पढ़ के चला गया, सोच रहे हो हीरे की कान से हीरा निकलता है। अस्सलामु अलैका या मादने रिसाला, सलाम है उस कान को जिससे रिसाला। मौला जिंदगी करे आप। आपको सलामत रखे, ठीक है। अभी सिर्फ किबला ये ओम पे बात है, आप यकीन करें खुदा की कसम, ये खाली लफ्ज ओम पे अगर अशरा हो तो समझें कि ये ओम लगा किस किस के साथ। ठीक है, ठीक। और मैंने फिर कहा था आप अगर मेरा साथ देंगे तो इसके वो आखिरी मानी करूंगा जो छुपा लिए जाते हैं, जो बताए नहीं जाते। मैं कह के जा रहा हूं, अभी तक तो मैंने कर दी वजाहत, मरकज की भी की, महवर की भी की, बुनियाद की भी की, कंपस से समझा भी दिया, ठीक है। दरख्त की जड़ को भी ओम कहते हैं क्योंकि उसी से निकलती है। हर शय की असल को, जो उसकी असल, क्योंकि माँ औलाद की असल होती है इसलिए उसे ओम कहा जाता है। मरकज में जो हो उसे ओम। और मरकज के मानी सिर्फ ये नहीं है जो दरमियान में हो, मरकज कहते हैं जहां से शुरू हो वहीं पे खत्म हो।
آج تک سنا ہی ہے. میں کیا کروں کیونکہ میرے پاس ہے صرف ایک مجلس, مجھے اسی میں سب کچھ کھول کے سمیٹنا ہے. آج تک سنا ہی ہے تم نے اولنا محمد آخرنا محمد. اس کے بعد کیا ہے؟ کلونا نہیں, اس کے اولنا آخرنا وہ اوسط, یعنی ہمارا اول محمد, ہمارا آخر محمد, اور ہماری اوسط یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے ہمارا درمیان والا محمد. بالکل بالکل, یہاں معنی درمیان میں وہ درمیان ہے ہی نہیں جو آپ لے رہے ہیں. اچھا مولوی صاحب نے تو یہاں گنتی میں 14 کر دیے نا, پہلا محمد, آخری محمد, بس محمد, ہم 14 کا 14. بھیا یہ کل کون سی ڈکشنری میں 14 کو کہتے ہیں؟ کلنا محمد کا مطلب ہے محمد محمد. اس گھرانے میں المحمد 7 سال والے سے لے کے محسن تک جو آیا محمد بن گیا. جو آیا محمد بن کے آیا. میری بات پہنچ رہی نا آپ تک؟ گزارشات مولا آپ کو سلامت رکھے. یہاں جو اوسط کے معنی وہ ہے ہی نہیں جو آپ کو بتائے گئے. چلو ایک لمحے کو فرض کرتے ہیں, بات کو ثابت کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسا کہ ہمیں بتایا جاتا رہا ایک زمانے تک, ہم 14 کے 14 محمد. 14 کا اوسط نکال کے بتاؤ مجھے. سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, واکنٹ میں بیٹھا ہوں, آپ لوگ تو ماشاءاللہ یہاں پہ تو داخلے کی سندی شاید پڑھا لکھا ہونا ہے. تو یہ ہم 14 کی اوسط نکالیے مجھے. اوسط کیسے کہتے ہیں؟ بیچ والا. 14 کی اوسط نکالنی ہے آپ نے. 6 ادھر کریں گے, 6 ادھر کریں گے, 12, بیچ کی اوسط 13واں, تو 14واں کہاں گیا؟ 14 کی اوسط 14 سے نکالو تو 7 ادھر 7 ادھر, اوسط کون ہوا پھر؟ آج تک گول گول گھمایا ہے آپ کو گول چکر سے مولوی نے. میرا بادشاہ کہہ رہے اولنا محمد آخرنا محمد و اوسطنا محمد. ہماری اوسط کا نام بھی محمد ہے. اس گھرانے میں جو حجاب سے باہر تمہیں نظر آ رہا ہے وہ بھی محمد ہے, جو حجاب میں ہے وہ بھی محمد ہے. فرق صرف یہ کہ جو محمد تمہیں نظر آ رہے ہیں وہ اس حجاب والے سے نکلے. پتہ نہیں میں شاید پہنچا پایا ہوں یا نہیں. اوسطنا محمد, یہاں بات ہو رہی ہے اس کی جو معدن رسالہ ہے. ہاں, اور میں نے اکثر ایک جملہ کا, لوگ مجھے کہتے ہیں, میں نے ایک فرمائش ہوئی تھی مجھ سے لاہور میں, بڑا قدیمی امام بارگاہ لاہور میں رشی بھون, تو انہوں نے فرمائش کی تھی کہ یہ حقیقت قصہ پہ آپ خمسہ پڑھیے گا. تو میں نے حقیقت قصہ پہ, اس کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے یہاں, خدا کی قسم مخدومہ پہ پڑھتے ہوئے اس لمحے اگر میں نے یہ جملہ نہ کہا, اور کیونکہ عطا ہے اپنے ہی کہا جملہ یاد آ گیا تو اپنے ہی کہے سے مستعار لے کے آپ کو بتا رہا ہوں. قصہ کیا ہے؟ قصہ, حدیث قصہ بھی پڑھتے ہو نا, ہر مجلس کا آغاز حدیث قصہ سے ہوتا ہے, اور میں اکثر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں پڑھو پڑھو, عربی میں پڑھو پڑھو. اگر 5 منٹ تھوڑے سے اضافی لے لو, عربی کے بعد اردو میں بھی پڑھ کے بچوں کو سناؤ کہ حدیث قصہ کیا ہے. میں ایک جملے میں کہہ رہا ہوں جملہ, خدا کی قسم واقعات کہ آپ تمام مومنین اہل ولا منتظرین کی پیشانیوں پہ لگی مہر ولایت اگر جگمگا کر مجھ سے مزید کا تقاضا نہ کر رہی ہوتی تو خدا کی قسم میں یہ جملہ سمیٹ جاتا, ادا نہ کرتا. مجھ سے لوگوں نے پوچھا زیدی صاحب بتائیے قصہ کیا ہے, میں کہوں اس کی حقیقت تو وہ جانے جو اس کے پیچھے چھپا ہے. سننا شاباش. حقیقت تو وہ جانے, مجھے کیا معلوم بشریت کے تقاضوں میں رہتے ہوئے مجھ فقیر کے کاسہ سلام میں جو خیرات اس نے عطا کی ہے وہ آج واقعات میں بانٹ کے جا رہا ہوں. یاد رکھنا قصہ کسی 6x4 کی میٹر کی چادر کا نام نہیں ہے. قصہ حجاب اللہ کے اس حجاب کا نام ہے کہ جس کے نیچے آنے کے لیے اکمل رسالت اور کامل ولایت بھی اجازت نہ.
الولایات، امامت اجازت مانگ رہی، اجازت ہے ہم آ جائیں؟ اور بات یہاں یہی نہیں ہے، دیکھو میں بڑی احتیاط سے پڑھنے کا عادی ہوں، کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو میں اس لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ زمانے میں غلط علام ہو گئے ہیں۔ اب غلط علام وہ ہے کہ جس کو صحیح کرنے جاؤ تو لوگ خود کہتے ہیں غلط غلط۔ حدیث قصہ میں ایک لفظ استعمال کیا، فی بدنی ضعف، کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول، خاتم رسالت کہہ رہی، المحمد کہہ رہے ہیں، المصطفیٰ کہہ رہے ہیں، خاتم رسالت کہہ رہی ہے فی، میں یہاں ضعف کا معنی کبھی کیا ہی نہیں ہے میں نے زندگی میں، لوگ کرتے ہیں کرتے رہیں۔ حدیث قصہ میں نیچے ذیل میں لوگوں نے کئی باتیں لکھی، اس کا جو ترجمہ بالعموم کرتے ہیں لوگ وہ گستاخی والا ترجمہ ہے، میں رسول سے حجت سے منسوب کر ہی نہیں سکتا، مجھے نہیں پتا ضعف کیا ہے، لیکن رسالت کہہ رہی ہے کہ مجھے بدن میں ضعف محسوس، کس کے بدن میں؟ رسالت کے بدن میں۔ رسالت تو کیا کہا رسول نے؟ اب جو آپ کا جی چاہے اپنے ظرف اپنی معرفت کے مطابق ضعف کے مطلب آپ کر لیجئے، میں کیوں ضعف کا مطلب کر کے تمام نشتر اپنی جانب کروں؟ اپنا اپنا ضعف کا معنی اپنے ذہنوں میں رکھو، اور جملہ فقیر سے لے کے پھر سر دھتے جانا، رات بستر میں کروٹ لیتے بھی یاد آیا تو مسکراہٹ کے بعد زیدی کو دعا میں یاد رکھنا، رسول نے آ کے کہا کہ میرے بدن میں ضعف ہے، لا بطول مجھے اپنی چادر دے۔ ارے بطول وہ ہے جو اپنی چادر سے رسالت کا ضعف دور ہو، رسالت کا۔ اب اللہ جانے وہ کیا ہے، جو بھی تھا وہ حرارت رسالت کو اس قصہ سے ملا کرتی تھی، اس قصہ سے وہ رسالت ملتی ہے۔ آپ کو پتہ، یہ معنی تو میں کئی بار کر چکا ہوں اور کل بھی دہرایا تھا، سچے اور صادق میں ایک فرق ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ صادق کے معنی سچے کر لیتے ہیں آپ لوگ، دیکھو میں اس نہج پہ رک کے 1 منٹ کی تمہید کر رہا ہوں، کوئی وجہ تو ہوگی نا تمہید کی، کیونکہ منزل بڑی طے کرنی ہے، ورنہ اس جگہ پہ آ کے ذاکر خطیب معاملے کو نیچے آنے نہیں دیتے۔ لیکن میں خلاف عادت کام کرتا ہوں، خلاف اصول خطابت کہ توجہات رہیں، مقصد صرف جوش خطابت میں اوپر سے اوپر جانا نہیں ہے، مقصد ہے کہ فکر پہنچے، اسے لیا جائے۔ سچے اور صادق میں فرق ہے، صادق کو لوگ سچا کہہ دیتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، ایک فرق ہے، سچا سچ کے لیے سچ کا محتاج ہے، صادق محتاج نہیں ہوتا۔ سادہ سے معنی کے بلا کوئی اصول منطق فلسفہ بڑی بڑی کتابیں نہیں، سچا سچ کے لیے کسی بندے نے کوئی بات کہی، دوسرے نے باہر جا کے کہا جی زیادی صاحب یہ کہہ رہے تھے، 2 بندوں نے گواہی دی جی بالکل سچ کہا ہے، یہی کہہ رہے تھے، یعنی اس نے کچھ ہوتا دیکھا، کچھ ہوتا سنا، بیان کیا، سچا بن گیا۔ صادق یہ نہیں، کچھ نہ ہونا ہو صادق کہہ دے ہو جاتا ہے۔ سادہ ترین۔ اب سننا، میں پھر کہہ رہا ہوں، بی بی کے خطبے کا ایک جملہ بتانے لگا ہوں، آپ کے لیے شاید نیا نہ ہو، اس جملے کو بڑے بڑے اشعار میں، بڑے بڑے شعراء اکرام میں، ظہیر بھائی بیٹھے ہوئے شاعری کرتے ہیں کہ استعمال کیا ہے، آپ یقیناً اس تک پہنچ جائیں گے، لیکن اس جملے کے اندر جو راز پنہا ہے، اگر آپ نے جملہ وصول کر لیا تو وہ پھر آج راز آپ کو دے کے جاؤں گا، اور یہ بتا دوں کہ یہ سننے کے بعد آج کے بعد آپ کی عبادتوں کے مزے بدل جائیں گے، عبادتوں کے لطف بدل جائیں گے، چاشنی بدل جائے گی عبادت کی۔ بڑی توجہ، مخدومہ عالیہ نے جو خطبہ دیا، جسے خطبہ فدق کہتے ہیں لوگ، میں اسے خطبہ ولایت کہتا ہوں، کیونکہ فدق کے لیے تھوڑا ہی نہ دیا تھا، بی بی تو ولایت کے لیے گئی تھی۔ اس کا ایک جملہ ہے، ہائے اچھا چلو یہ جملہ میں جب بھی کہتا ہوں نا تو ایک بات کہتا ہوں کہ یہ جملہ اس کو کہنے کا حق حاصل نہیں ہے جو اس جملے سے پہلے موجود جملہ کہنے کی جرت نہیں رکھتا۔ میں پہلے وہ جملہ کہنے لگا ہوں اور ببانگے دوہل کہنے لگا ہوں، آگے آپ سمجھیے گا۔ مجھے نہیں پتا مخدومہ کہاں گئی تھیں، کدھر گئی تھیں،
کس کے پاس گئی تھیں، کس کے سامنے گئی تھیں، یہ جسے تلاش کرنا ہے کتب خانے کھلے ہیں، شیعہ سنی روایات موجود ہیں، تھوڑی سی کوشش کرے، نہیں ملتے پیسے 2 4 5 ہزار مجھ سے لے، کتابیں خرید کے خود پڑھنے کی کوشش کرے۔ مخدومہ کہاں گئی تھیں یہ مجھے نہیں پتا، میں ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہوں جہاں بھی گئی تھیں، بی بی نے خطبے کے دوران رک کے اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا میں کون ہوں، رک کے بتایا میں کون ہوں، ایک جملے میں۔ قیامت تک کائنات سے ساری کتابیں مٹا دی جائیں، یہ ایک جملہ آل محمد کی اور مخدومہ کی عظمت ثابت کرنے کے لیے بہت ہے، اور یہ آخری جملہ ہوگا میری مخدومہ کے اوپر۔ ابھی یہ مجلس کا اس کے بعد مجھے شہزادے کی طرف بڑھنا ہے، اس لیے تیزی کے ساتھ میرا سفر کیجئے۔ مخدومہ نے اپنا تعارف کرانا ہے ایک جملے میں، لیکن اس سے پہلے مخدومہ تعارف کرانے لگی ہیں کہ میں آئی کہاں ہوں، یہ سامنے کون ہے، بتاؤں بی بی نے کیا کہا، بتاؤں، آپ بتائیے، بتاؤں بی بی نے کیا کہا، آپ بتائیے ظہیر بھائی، شرازی صاحب، بتاؤں بی بی نے کیا کہا؟ مجھے نہیں پتا کون تھا سامنے، لیکن جو بھی تھا بی بی نے مخاطب ہو کے کہا او عرب کے حرام جانوروں کی ہڈیاں چبانے والے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہہ کون رہا ہے، کہہ کون رہا ہے؟ یقین مانیے میں نے یہ جملہ پڑھنے کے بعد بڑی کتابیں کھنگالی، صرف اس بات کے لیے کہ کوئی نہ اٹھ کے کہتا نہیں سیدہ کب، اوئے کمال ہو گئی ہے۔ حرام جانوروں کی ہڈیاں چبانے والوں، او عرب کے، اب تم نے پہلا جملہ وصول کر لیا تو دوسرا کہہ رہا ہوں، او عرب کے نخلستانوں کے گڈوں میں بارش کے بعد جمع شدہ نجس پانی پینے والے، تمہیں کیا پتا ساتھی کوثر کا، نے تو تعارف کرا دیا اللہ جانے، لیکن مجھے یہ نہیں ملا کہ کسی نے کہا نہیں یہ تو ایسا تو نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد کیا کہا بی بی نے وہ سنیے، ابھی تعارف ہو گیا کہ ادھر کون ہے، اب تعارف ہو رہا ہے ادھر کون، کہا غور سے دیکھو اور سنو میں صدیقہ ہوں۔ کیا کہا تھا میں نے؟ صادق میں اور سچے میں فرق ہے، جو کہہ دوں میں صدیقہ ہوں۔ اور کیسے صدیقہ ہوں میں؟ کیسے کہ بی بی نے کچھ روایات بتائیں، کچھ واقعات بتائے اور کہا دیکھو میں سچ بتا رہی ہوں، نہ کہا میں صدیقہ ہوں۔ کیسی؟ اگر میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے، بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ پاک سیدال دشمنات لعنت بنا کرے اس نے بھی لعنت، دو تین نبی کا مولا سمجھ کے یہ تینوں کمینے سدھر گئے ہوتے، ایک دو تین نبی کا مولا سمجھ کے یہ تینوں کمینے سدھر گئے ہوتے۔ جتنے سید بیٹھے ہاتھ جاؤ، ہاتھ جاؤ، شاہ جی نہ کربلا ہوتی نہ گھر بطول کا جلتا اگر یہ تینوں کمینے بچپن میں مر گئے۔ کیا پیش کیا بی بی نے دلیل؟ میں کہہ دوں خدا ہے تو اب متصل ہو رہا ہوں میں کل کی مجلس سے، ٹھیک ہے؟ دیکھو اسے کہتے ہیں ربط جوڑنا۔ اب آپ دھیان رکھیے گا، خصوصاً جو کل تھے وہ لطف اٹھائیں گے، اور جو نہیں تھے اب اس کے بعد وہ کل کی مجلس ضرور سنیں بڑی توجہ۔ بی بی نے کیا کہا؟ میں کہہ دوں خدا ہے تو ایک بات بتاؤ، چلیں آغا جی تو بزرگ ہیں، یہ بچہ بیٹھا ہے، بیٹا اللہ ہے؟
یہ تو نے سوچا ہی نہیں، فوراً بتا دیا ہے۔ چھوٹے سے بچے سے آپ بتاؤ بیٹا، یہ اس سے بھی چھوٹا ہے شاید، بیٹا اللہ ہے؟ وہ بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک لمحے سوچا کیوں نہیں؟ کیونکہ اس سوال کے جواب میں جتنے لمحے سوچو گے وہ کفر ہوگا۔ اب اعلان کرواؤ سارے دعوے دارانے حق پرست کو، جتنے اللہ کے ماننے والے ہیں، جتنے توحید پرست ہیں، جتنے کہتے ہیں کہ خطیب ولایت کو اللہ یا توحید پڑھنی نہیں آتی، آؤ میں بتانے لگا ہوں اللہ ہے تو کیسے ہے؟ نہ دکھائی دیتا ہے، نہ نظر آتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ محسوس ہوتا ہے، پھر بھی نماز پڑھتے ہو کس کی؟ روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، زکات دیتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، یہ ساری عبادتیں کس نیت سے کرتے ہو؟ قربتاً اللہ کے لیے۔ دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، محسوس ہی نہیں ہوا، پتہ نہیں کیسا ہے، تو ساری عبادتیں اللہ کی ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سیدہ نے کہا وہ ہے۔ میں سوال کر رہا ہوں، جتنے میرے احباب پیچھے بیٹھے ہو ذرا میرا ساتھ دینا، آپ سب تو میرے ساتھ ہو ایک لمحے کے لیے۔ بہت بڑا سوال کھول رہا ہوں، واقعات میں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور میرے جانے کے بعد بھی جائے گی، اور میں چاہتا ہوں جائے، ان سے میرا سوال کرنا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، سیدہ نے کہا میں کہہ رہی ہوں اللہ ہے، میں کہہ رہی ہوں ہے۔ اب ایک بات بتاؤ، جس نے اللہ کا انکار کیا، کس کا انکار کیا؟ کلیجہ پھاڑ کے سینے سے باہر نکلے گی جب بات پہنچ گئی۔ جس نے انکار کیا اللہ کا انکار کیا، نہ اللہ کا بعد میں، پہلے سیدہ کا انکار کیا، ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ اگر میں مبالغہ یا خطابت کے جوش سے کام لے رہا ہوں تو بتاؤ، جس نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کو تو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، سنا ہی نہیں ہے، کبھی محسوس بھی نہیں ہوا، وہ ان حواس میں تو آتا نہیں نا، لیکن اللہ کا انکار کیا تو انکار کس کا ہوا؟ بسم اللہ، آپ سلامت رہے مولا آپ کی بالوں کی سفیدیوں پہ۔ اللہ کا تو بعد میں ہوا نا، پہلے انکار ہوا۔ Every action have same and opposite reaction، ہر کام ہوتا ہے وائس ورسا، ایک تصویر کا یہ رخ ہے تو دوسرا یہ رخ ہے۔ اس پہ تو آپ سب نے دے دیا جواب بڑی جلدی سے، ادھر کے کپتان ٹھہرے آغا جی، ادھر کے کپتان بنایا میں نے ظہیر بھائی کو، پیچھے شرازی صاحب آپ کے حوالے، اپنے اپنے محلوں کو سنبھال کے اگلا جواب مجھے لے کے دو۔ سیدہ نے کہا اللہ ہے، تو اب جس نے اللہ کا انکار کیا اس نے تو سیدہ کا انکار کیا، اور جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں سوچ کے بتاؤ اللہ کی ہے یا سیدہ کی ہے؟ شاباش جی، میں نوکر، اب لگا سینے کا زور، سیدہ کے اسم کی برکت سے علی ولی اللہ ہے۔ میرا سوال ہے کہ بلا میں نوکر ہوں آپ کا، میرا سوال ہے یہ، تمام عابدین مل کے اس کا جواب دیں، عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی، تو اس اللہ کا ہونا سیدہ کی ہے پہ، اللہ کی توحید سیدہ کی ہے پہ ٹکی ہے پہ ہے۔ سیدہ نے کہا وہ ہے۔ ان بچوں سے جواب میں نے اس لیے لیا تھا، بچے سے بھی پوچھو اللہ ہے، وہ کہے گا جی ہاں ہے، ابھی اس پہ نماز واجب ہوئی نہیں ہے، کہہ رہے اللہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سیدہ کی ہے اتنی طاقتور ہے۔ کبھی سیدہ پہ ایسے پڑھا گیا ہے، وہ اتنی طاقتور ہے سیدہ کی ہے، اس کی بنیاد پہ کوئی سوچتا ہی نہیں ہے کہ اللہ ہے یا نہیں، سیدہ نے کہہ دیا ہے۔ کیوں کیوں کیوں؟ اس لیے ہمیں اعتماد ہے وہی بتائے گا جس کے حجاب میں ہے۔ یا علی یا علی یا علی، اور کون بتائے گا؟
اللہ کی عبادت قربتاً اللہ، تیرے قرب کے لیے سیدہ تک آ پھر اللہ ملے گا، در سیدہ پر آ پھر اللہ ملے گا۔ در سیدہ اس کی توحید ٹکی ہے پہ ہے۔ ایک واقعہ ہے، پتہ نہیں اس کے پیچھے چھپے اسرار آپ تک پہنچے یا نہیں پہنچے۔ ہاں دیکھو ایسے مجھے معلوم پڑ رہا ہے جیسے وقت کو کسی نے کھینچ لیا ہے، اور میری آج دعا یہی تھی کہ گویا وقت میں برکت پڑ جائے، مجھے آج 2-3 چیزیں پہنچانی تھی۔ چلو آؤ اس سے پہلے کہ شہزادے تک آئیں، ایک بہت بڑا راز اور لو، سیدہ کی ہے نا طبیعتیں، واہ واہ واہ، جیتے رہیے آپ سلامت رہیے۔ واقعہ یہ روایت آپ نے اپنی زندگی میں زندگی کے حساب سے دسیوں سے لے کے ہزاروں بار سنی ہوگی، آج اس کے پیچھے کا منظر دکھانے لگا ہوں۔ سیدہ کی ہے پہ ٹکی ہے توحید۔ اماں جی بچوں، اماں عید کا دن ہے ہمارے کپڑے نہیں ہیں، سننا ذرا سننا، لطف خدا کی قسم کروڑوں بار سنا ہے، آج سنو اور پھر انصاف سے بتانا، ایسے سنا تھا پہلے، اماں کپڑے ہی نہیں ہیں عید کا دن ہے، کیا کہا بی بی نے؟ شاباش، بی بی نے کیا کہا؟ درزی کے پاس۔ اب آغا جی قسم ہے آپ کو، آپ نے پہل کی، دوسرا جواب بھی دو، انصاف سے بتاؤ کیا واقعی درزی کے پاس تھے؟ یقین مانیے میرا سلام ہے، ایسے لگ رہا ہے آپ ابھی ابھی میرے ساتھ آ کے بیٹھے ہو، اتنی تراوٹ چہروں پہ، اتنی تازگی، میرا سلام ہے آپ کو، ان عقیدوں کو پروان چڑھانے والی ماؤں کو میرا سلام ہے۔ تھے درزی کے پاس؟ کوئی نہیں، درزی کے پاس تو نہیں تھے۔ سیدہ نے کہا درزی کے پاس ہیں۔ اب اگلی قسم تمہیں اس کے عالم کی، انصاف سے بتاؤ جو لایا اس نے آ کے کیا کہا؟ قسم سے میں یہاں سے پلٹنے لگا تھا، لیکن پتہ نہیں تمہارے اس نعرے نے مجھے واپس بلا لیا ہے۔ میں بڑھوں گا، اب 2 قدم اور آگے بڑھوں گا، جب تم طلب کر رہے ہو تو میں بخالت سے کیوں کام لوں؟ آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے۔ کہا درزی کے پاس ہے، درزی لایا۔ چلو اب پھر یہ بتاتا ہوں لایا کیسے۔ سیدہ کے دہن الہیہ سے لسان اللہ نے حرکت کی تو صوت الہیہ صادر ہوئی۔ وہ صوت الہیہ سے نے اطہرے خانوادہ الہیہ میں سفر کرتی ہوئی ابھی حسنین کے اذن اللہ سے نہیں ٹکرائی۔ ابھی وہ دہنے اطہر سے صوت الہیہ سینے توحید کی فضاؤں میں سفر کر رہی تھی کہ حجاب قدوسیت و الوہیت میں بیٹھا وہ اللہ جبریل سے مخاطب ہو کے کہنے لگا، جبریل کہا جی خالق کا بتا تیری حد رفتار کیا ہے؟ خدا کی قسم اس سے آگے زبان نہیں بولتی، کتاب نہیں بولتی، اس سے آگے وکیل اور اس کا خون بولتا ہے۔ میں تمہیں چپ نہیں ہونے دوں گا، اب تم نے اسرار کا باب کھول لیا ہے تو سننا پڑے گا۔ اللہ نے کہا جبریل تیری حد رفتار کیا ہے؟ کہا مالک تو ہی خالق ہے، بنا کے پوچھ رہا ہے کیوں؟ کہا آج پوچھ رہا ہوں بتا حد رفتار ہے کیا؟ کہا مالک تیری ایک حجت کی جان پہ بنائی تھی، یوسف کے بھائیوں کے ہاتھ میں یوسف تھا، قریب تھا کہ وہ کنویں میں ڈال کے یوسف کو مار دے، میں بیٹھا عرش پہ تیری تسبیح کر رہا تھا، تو نے کہا حجت کو بچا، میں نے عرش چھوڑا زمین کی طرف چلا، ادھر یوسف کے بھائیوں کے ہاتھ سے یوسف چلا، ادھر عرش سے میں چلا، کنویں کی 7 اینٹیں پار ہوئی تھی، 8ویں اینٹ میں نے پر پہ لیا۔
सुना है तो चुप कर जाओ, वरना कुछ तो बोलो ना। का 8वीं ईंट पे मैंने पर पे लिया, फिर हिजाब रबूबियत और कदूसियत और सुभानियत और उलूहियत से आवाज आई, जिब्राइल नहीं, इससे तेज। का मालिक हाँ, तेरी एक और हुज्जत की जान पे बनाई थी। बाप के हाथ में छुरी थी, बेटे की गर्दन थी, तूने कहा जिब्रील इस्माइल को बचा, ज़ुर्रियत में आगे मोहम्मद है। मैं अर्श से चला, जन्नत में गया, दुम्बा लिया, जमीन पे आया, इस्माइल को निकाला, दुम्बे को रखा। तेजी से सफर करो, ठीक हो गया? शाबाश। नहीं, दाद के शोर में नारा दब गया, मिलके हाय लाली। कद इस्माइल को निकाला, दुम्बे को रखा, आवाज आई हिजाब से, जिब्राइल इससे तेज। अब जिब्राइल के पर कांपने शुरू हुए। कहा मालिक आज किसकी जान पे बनाई है? कहा आज किसी की जान पे नहीं बनी, आज तौहीद पे बनी है। सैयदा के फजाइल सुनने के लिए कलेजा बड़ा कर अपना। कहा आज तौहीद पे बनी है। तौहीद का मालिक हुआ क्या? कहा जिसकी जुबान की है पे मेरी तौहीद टिकी है। उसने कहा कपड़े दर्जी के पास है, अगर दर्जी ना लेके गया इसकी है के पीछे मेरी तौहीद कौन मानेगा? कपड़े जाएंगे, दर्जी लेके जाएगा। का मालिक फिर हुक्म, कहा अभी ये आवाज हसनैन के कानों में ना जाओ, जाके लेके जाओ। आया जन्नत में, खयातुल अंबिया से कहा हसनैन के कपड़े सीधे हैं। कहा सारी जिंदगी जो सीता रहा वो इन्हीं के सदके में तो सीए हैं। तेजी से आगे आओ, उठा के हुल्ले दिए, वो लेके जिब्राइल जमीन की तरफ चला, आके दक्कुल बाब किया। उधर मखदूमा की आवाज उज़्नुल्लाह से टकराई, कपड़े दर्जी के पास है। उधर दरवाजे पे दस्तक हुई, हुसैन ने मोड़ के पूछा कौन? का बादशाह तेरा दर्जी। नौकर चमन चमन गली गली नगर नगर गली गली महला का शोहर काबे का तोहर काबे का काबा हुसैन का बाबा अली का बाबा मोहम्मद का मौला अली साहब का मौला मोहम्मद कलंदर मोहम्मद कलंदर मोहम्मद कलंदर। अरे ना जवाब भेजा देने कि मौला गाजी अब्बास ने जिस मौला गाजी अब्बास ने बाबे ने जितनी जितनी मोहब्बत जिसने दिल से उस ताकत नाल जो नारे का जवाब दे पर नारे पर नहीं कुल्ले ईमान सालक दोनों बाजू बुलंद करके नारे आप दिए जब तक दी है दिए, बारने के जहूर तक दिए, ये हाथ बारने की नालाइन पे मस हो, आप सलामत रहे। तब बादशाह तेरा दर्जी। अच्छा मैं फिर रुक गया होता, एक जुमला और लो और अगली मंजिल पे आ जाएं, हो गई तमाम ये मंजिल। इससे आगे कहाँ बात जाएगी? क्या आप दाद देंगे? क्या कोई दाद वसूल करेगा? मैं नौकर। ये आके दरवाजा बजाया किसने? जिब्रील ने। जिब्रील कौन है? सैयदुल मलाइका। और आके क्या कहा? बादशाह तेरा दर्जी। फिर कपड़े लाया, ऐसे ही। किसने कहा था ले जा? अल्लाह ने। किसके कपड़े? हसनैन के। किसके कहने पे? सैयदा के। ये जिब्रील का काम क्या है? क्या करता है? दाद तुम
तुम दे चुके, नारा लगा चुके, मैं अगर ये ना भी कहता तब भी सब कुछ वसूल हो गया था, लेकिन बात इतनी बड़ी है कि अगर अभी ना कहता पता नहीं सारी जिंदगी वाकई में दोबारा कहने का मौका मिलता या ना मिलता। जिब्राइल कौन है? जो आदम पे वही लाया, जो नूह पे वही लाया, जो तमाम अंबिया के सौंफ लाया, जो ज़बूर लाया, जो तौरात लाया, जो इंजील लाया, जो कुरान लाया, कुरान जो बिस्मिल्लाह लाया, अल्हम्द लाया, वन्नास लाया। जिब्रील का काम है कुरान लेके आना। अल्लाह ने जिब्रील के जरिए हसनैन के कपड़े भेजे। अब मौलवी से ना पूछ, अल्लाह की नजर में हसनैन के कपड़े कम अज कम कुरान जैसे। आप सलामत रहो। हसनैन के कपड़े कम अज कम कुरान जैसे हैं अल्लाह की नजर में। उसके हाथ भेजे जो कुरान लेके जाता है, खातू लेके जा, बस सलामत रहो। देखो पूरे 50 मिनट मैंने पूरा बिस्मिल्लाह नौकर मैंने उन्वान को मुकम्मल किया ताकि किसी किस्म की चाशनी ना रह जाए। अब आओ, जिसके इंतजार में तुम बैठे हो मुझे पता है, ये उसके इंतजार का तोहफा था जो 50 मिनट तुम्हें दिया। अब सुनो वो, ठीक हो गया? अब सुनो वो बड़ा बेटा हसन, कब नाम रखा? अभी मैं सिर्फ दलाइल कायम कर रहा हूं। देखो इस जगह पर पहुंच के बड़ी मजलिस मुकम्मल हो जाती है इतनी दाद के बाद, ठीक है? इसलिए मैंने पहले पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। अब रखना तवज्जो जिसने मोहसिन सुनना है। ठीक हो गया? बड़ा बेटा कौन? हसन। कब नाम रखा हसन का और किसने रखा? चलो पहले बताओ किसने रखा? रसूल पाक ने। कब रखा? क्या बताती है रिवायत कि जब शहजादे तशरीफ लाए, मखदूमा आलिया ने शहजादे को मौला रसूल की गोद में दिया और कहा नाम रखिए। तो रसूल अल्लाह ने कहा हसन है, ठीक है? और वही शबाहत दी, इनके नाम मैं वो रख रहा हूं शब्बर शबीर। किनकी? हाँ, शाबाश शाबाश। तो सबसे पहली बात तो यह है उनके 2 नहीं 3 बेटे थे, शब्बर और शब्बीर तो आप हमेशा सुनते रहते हैं। तीसरे बेटे का नाम था मुशब्बर। अरबी में शब्बर हसन को कहते हैं, शब्बीर हुसैन को कहते हैं और मुशब्बर मोहसिन को कहते हैं। सुन के समेटते जाइएगा और रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव भी जा रहा है, जहां दिल करे बाद में सुनते रहिएगा और सबको दलाइल के तौर पे देते रहिएगा। पहली दलील तो ये हो गई, कभी भी इस्मत हुज्जत नाकिस कलाम नहीं करती। जब मालिक ने कह दिया कि उनके इस्म पर रख रहा हूं, तो ये मुमकिन ही नहीं था कि वहां 3 थे और यहां 2 हो। और असूल भी एक है। बादशाह हसन तशरीफ लाए, हाथ में दिया बादशाह के, बादशाह ने कहा ये शब्बर हैं यानी हसन। हुसैन तशरीफ लाए तो हाथ में दिया सरकार मौला रसूल अल्लाह के बच्चे को और कहा बाबा नाम रखिए, कहा ये शब्बीर हैं यानी हुसैन। अब असूल कह रहा है कि नाम आने पे रखा गया, तो जब तारीख में तुम्हें मोहसिन मिल गया तो मानना पड़ेगा ज़हूर किया था तो नाम रखा। तारीख में अब ज़हूर किया तो नाम रखा। अभी मुझसे कल से लेके अब तक एक तवील में फहरिस्त बनाता तो शायद एक सफ़ा भर जाता, जितनी फरमाइशें आई कि जी आपने ये सब बड़ी तफसील से पढ़ना, और कई लोगों का ये भी तकाजा था कि जी आप हवाला ज़रूर दे दीजिएगा। चलो ये हवालों वालों के लिए हवाले, मुझे कहा था जी कोई एक किताब का हवाला दे दीजिएगा,
مستند. تو مجھے میسج بھی آئے, فون بھی آئے, کئی لوگ غالباً یہاں سن رہے ہیں لائیو یا یہاں کہ جو شاید میرا نمبر بھی رکھتے ہیں یا تحقیقات, تو ان کے ذریعے پیغام پہنچا کہ جی ضرور آپ ایک حوالہ تو ضرور دے دیجئے گا. ابھی میں نے پڑھنا ہے, جلدی تو نہیں ہے نا کوئی, ابھی پڑھنا ہے, حوالے پہلے دے رہا ہوں. رکھ لو سمیٹ کے, کام آئیں گے, کام آئیں گے. ایک کتاب کا مانگا تھا, میں 12 کے صدقے 12 کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں. اور یہ صرف ایسے اتنے سے. اچھا مزے کی بات ہے, دیکھو بات کیا ہے, ثابت کیا کرنا ہے کہ شہزادے کی شہادت ہے, یہ ثابت کرنا ہے. تو میں ظہور ثابت کر دوں, شہادت تو خود ہی ہو جائے گی. جھگڑا تو اسی بات پہ ہے. عصمت کی عمارت جو گری ہوئی ہے لوگوں کی غلط روایتوں کی وجہ سے, وہ اسی لیے ہے نا کہ شکم مادر سے منسوب کرتے ہیں, جبکہ یہ صریحاً غلط ہے معصوم کا, کیونکہ ظہور ہے. ہم تو اسی بات کے قائل ہیں. تو چلو پھر ایک لمحے جلدی سے سن لو. میں اہل تشیع کتابوں کے حوالے دوں تو بات تو اہل تشیع کتابوں کے حوالے دے دی. مزہ تو تب آئے گا جب اس روایت کا حوالہ ہو اور کتابیں ہوں اہل سنت کی. مزہ تو تب آئے گا نا ان لوگوں کو کہنے کا جو علی ولی اللہ پڑھ کے محسن کا ظہور نہیں مانتے, انہیں کہنے کا مزہ آئے گا. تیرے تو بہت چنگے نے. مانے بیٹھے ہیں, چھوٹی کتاب نہیں ہے, تیزی سے نام لو, چھوٹی کتاب نہیں ہے. اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں میں شمار ہوتا ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ. بڑی کتاب ہے. تیزی سے, یہ میں نے صرف رات ہی رات میں لاہور ہوتا کہیں میرا یہ مجلس کا سلسلہ, تو میں گھر سے جلدی سے کتابیں وغیرہ منگوا کے یہاں صرف نام نہیں جو میں نے جمع کی ہیں کتابیں دکھاتا رہتا تمہیں. لیکن اب یہاں پہ ہوں تو رات ہی رات مجھ سے یہ فرمائش ہوئی کہ حوالہ دیجیے گا, تو رات سے ابھی تک میں نے جلدی سے ہی کتابوں کے نام اکٹھے کر لیے. لو بھائی ایک سیکنڈ, تو یہ جلدی سے لے لو, اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ. اور بڑا نام ہے, نمی جلد, سمیٹتے جاؤ, ٹھیک ہے. عزیز الدین ابن الاسیر, مسند امام الشہید الشیخ عزیز اللہ کی جلد نمبر 1, یہ ساری اہل سنت کتابیں ہیں. لباب الانصاب علامہ ابن فندوق کی جلد نمبر 1, تاریخ کامل بہت بڑی کتاب ہے پھر اہل سنت کی, علامہ ابن الاسیر. پھر آ جاؤ صفوۃ الصفا علامہ ابن جوزی بڑا نام ہے, پھر ان کی کتاب ہے, تیسری جلد ہے, پھر تیسری جلد ہے. الطاہرہ علامہ دولابی کی. پھر آ جاؤ سیرت ابن اسحاق علامہ ابن اسحاق کی. اب آ جاؤ تیزی سے, جو اہل تشیع بیٹھے ہیں تمہارے مکتب کی اساس کتاب ہے جس کے بغیر شاید کسی شیعہ کی کوئی مجلس پوری نہیں ہوتی, بہار الانوار علامہ باقر مجلسی جلد نمبر 53. ٹھیک, ظہور بڑی توجہ, ابھی صرف نام لو, ٹھیک ہے. بہار میں لکھ رہے ہیں علامہ باقر مجلسی جلد 53. اچھا, اس کے بعد ہدایت القبرہ میں علامہ عبد الحسین حمدان نے لکھا ہے اس کو. پھر پیام آور عاشورہ سخن فارسی کی کتاب ہے, اس میں لکھا علامہ عطا اللہ مہجرانی, بہت بڑا نام ہے. نہج المعرفت, مصباح الشیعہ, چشم عشق, ایسے انوار لگا دوں گا میں جن میں یہ تحریر کیا گیا کہ سرکار محسن ابن حسن کا ظہور کب ہوا آپ بتاؤ. غدیر کب ہوئی تھی؟ 18 ذی الحج کو. 3 دن تک غدیر کے میدان میں خیمہ لگا رہا. محمد نے تمام 1,40,000 اصحاب سے کہا آؤ آگے علی کے ہاتھ میں بیعت کرو. سب نے علی کے ہاتھ پر آ کر بیعت کی. 3 دن تک یہ بیعت کا سلسلہ جاری رہا. 18 19 20 یہ 3 دن اسی میدان میں بیعت ہوتی رہی. یہ قافلہ واپس مدینے پہنچا. سرکار محسن کا ظہور 22 ذی الحج کو ہوا. کس صورت میں کہ مخدومہ عالیہ نے اپنی آغوش سے محسن کو ظاہر کر کے اپنے ہاتھوں سے علی کو دیتے ہوئے کہا اے ولی اللہ, حجاب اللہ کی طرف سے غدیر کا تحفہ.
اللہ سلامت رکھے آپ آباد۔ ہاں بی بی نے دیا، محسن بادشاہ غدیر کا تحفہ تھے، حجاب اللہ سے ظاہر ہو کر ولی اللہ کے لیے، غدیر کے تحفے کے طور پر دیا گیا۔ بادشاہ کا ظہور ہے 22 ذی الحج، اس میں چند کتاب ہے جنہوں نے 24 بھی لکھا ہے، لیکن زیادہ جو مستند ہیں وہ کہتی 22 ذی الحج کو بادشاہ محسن کا ظہور ہوا۔ مشبر مخدومہ کا ایک اسم معلیٰ ہے، حسن اور حسین کو ملا کے نام رکھتے ہو نا، کیا کہتے ہو؟ تو اب آپ کہیں گے جی ایک نقطہ تو یہ بھی رہ گیا، میرے جانے کے بعد آپ کے ذہن میں آئے، مجھے پتا اس لیے پہلے جواب دے رہا ہوں کہ حسن اور حسین کو ملا کے تو حسنین ہیں، آپ کہہ رہے ہیں تیسرے شہزادے نے ظہور کیا، تو پھر تیسرے کو ملائیں گے تو کیا ہوا؟ تاریخ میں نام لکھا ہوا ہے، جب تینوں شہزادوں کا نام ملایا جائے گا حسن، حسین اور محسن، تو بنتا ہے محسنین۔ بی بی کا ایک اسم کتابوں میں ملتا ہے ام الحسنین، حسن و حسین کی ماں، اسی طرح ایک اسم ملتا ہے ام المحسنین، محسنین کی ماں۔ شہزادے کا باقاعدہ ظہور ہے، شہزادے تشریف لائے ویسے ہی جیسے حسن آئے، ویسے ہی جیسے حسین آئے، بالکل ویسے ہی جیسے حسن کے ہاں قاسم آئے۔ ہوئے جو پہنچ گئے ہو میرا سلام ہے۔ بی بی نے یہی کہا تھا نا کہ مجھے بیٹا چاہیے، تو سرکار حسن نے کیا کہا تھا؟ ایک نور کی چادر تلی، کہا جائیے اندر سے لے آئیے۔ ان پہ بشریت کے تقاضوں کا اطلاق نہ کرنا۔ بی بی نے تحفہ دیا تھا محسن، اور اللہ کے اسم کا حامل علی کے بعد محسن آیا۔ ہائے ہائے ہائے، کاش میں پہنچا سکوں۔ اچھا چلو، اس سے زیادہ ضروری ہے روایت کی رد۔ میں یہاں فضائل محسن پڑھوں، یقیناً پڑھوں، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے ایک غلط روایت کی دلیل کے ساتھ رد، وہ زیادہ ضروری ہے کہ جو حمل اور سخت والی روایت ہے جو مصاحب میں پڑھی جاتی ہے، میں دلیل کے ساتھ اس کو رد کرنے لگا ہوں۔ دیکھیے جو بات بتائی ہے وہ ثابت تو تبھی ہوگی نا جب وہ رد بھی تو ہو، وہ اپنی جگہ کھڑی رہے تو یہ کیسے ثابت ہوگی؟ آئیے میں آپ کو چال باز مولوی کی عیاری کا منہ بولتا ثبوت دکھاؤں۔ حمل کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا، اور سخت عربی کا۔ اردو بذات خود کوئی زبان نہیں ہے۔ دیکھو میں نے پہلے آپ کو پوری مجلس سنا دی، مجھے پتا تھا یہاں رک کے تم تک پیغام پہنچانا، اس لیے اب آخر میں اس کو ایسے ہی سننا، اسی تسلسل سے ہم مسائل میں داخل ہو جائیں گے، توجہ رکھنا۔ یہ اردو تو بذات خود کوئی زبان ہی نہیں ہے نا، مختلف زبانوں سے الفاظ کو مستعار لے کر ایک زبان بنی جسے اردو کہتے ہیں۔ اس کے معنی لشکری کے ہیں، فارسی کے، عربی کے، سنسکرت کے لے کے بنا دیے، ترکی کے۔ تو یہ دونوں لفظ عربی کے ہیں، حمل بھی اور سخت بھی، لیکن ان دونوں بہت توجہ سے سنیے گا، بہت توجہ سے میں رد پیش کر رہا ہوں۔ ان دونوں لفظوں کی جو منسوبیت ہے نا، وہ مستور کی ایک خاص کیفیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں حمل تو اس سے ہمارے ذہن میں مستور کی ایک خاص کیفیت آ جاتی ہے کہ وہ شکم کے ساتھ حمل کی کیفیت میں موجود ہے، ٹھیک ہے، ایک جڑا ہوا ہے نا سلسلہ۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں سخت تو وہ بھی اسی کیفیت سے جڑا ہے، یعنی کہ جب کسی مستور کا حمل گر جائے، ضائع ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں سخت ہو جانا۔ لیکن ان کے معنی کیا ہیں؟ اصل بات تو تبھی ہوگی نا قبلہ، علمی جواب تو تبھی ہے، یہ تو ایک مستور کی کیفیت کے ساتھ جڑ گئے، ان کے کوئی معنی بھی ہوں گے۔ قبلہ عربی میں حمل کہتے ہیں اٹھا لینے کو،
حامل کے اچھا میں کوئی جنگل میں خطاب کر رہا ہوں، آج کل تو گوگل کے ذریعے ہر بندہ ہی آدھا مولوی بنا ہوا ہے، آپ ٹائپ کر کے دیکھ لیں حمل کے کیا معنی ہے، اردو میں بتا دے گا۔ حمل کے معنی ہے اردو میں اٹھا لے، یعنی یہ اچھا مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، آسانی سے سمجھو گے، دونوں کے مطلب سمجھ جاؤ گے۔ یہ میں نے یہاں پڑھا ہوا ہے نا، یہ رومال میرا، یہ میں نے رومال کو اٹھایا تو میں نے رومال کو حمل کیا، اٹھا لیا، اور یہ سخت ہو گیا۔ سخت کہتے ہیں گر جانے کو، یعنی جو شے اٹھائی ہو اگر وہ اٹھائی شے گر جائے تو اسے سخت کہتے ہیں۔ اگر حمل کے معنی مولوی بضد ہے کہ اس نے شکم مادر سے ہی لینے ہیں، تو پھر قرآن کی اس آیت کو کہاں لے کے جائے گا جہاں اللہ فرشتوں کے لیے کہہ رہا ہے حاملان العرش۔ شاباش جی، زندہ باد، جیو سیدہ سلامت رکھے ٹھیک ہے۔ حاملان العرش، عرش کو اٹھائے فرشتے، فرشتوں نے پیٹ میں اٹھایا ہوئے عرش کو، ظاہر نہ ہو تو ہاتھوں سے اٹھا رکھا نا، پروں پہ اٹھا رکھا نا، اٹھانے کو حمل کہتے ہیں۔ اٹھایا ہوا جب گر جائے تو اسے سخت کہتے ہیں۔ مولوی نے ڈنڈی یہ ماری، پوری روایت کو جب اردو میں بیان کیا تو ساری روایت کو اردو میں بیان کیا، حمل کو جان بوجھ کے حمل پڑھا اور سخت کو جان بوجھ کے سخت پڑھا، تاکہ سننے والوں کے ذہن میں حمل سے مراد شکم آئے کہ دروازہ گرا اور شکم مادر سے سخت ہو گیا۔ نہ، سرکار محسن کو پاک بی بی نے اپنی آغوش میں اٹھایا تھا، حمل کیا تھا، وہ گرا ہے۔ یہاں پہ اٹھا رکھا تھا، آغوش مادر میں تھے، آغوش مادر میں۔ بس کیا کروں میں، کیا کروں، ارادہ تو بہت ہے کہ اس بادشاہ پہ پڑتا، آپ کی آنکھیں چھلک پڑی ہیں، میں کیا کروں، یہ آنسو مجھے روک رہے ہیں۔ شہزادی نے اپنی آغوش میں حمل کیا ہوا تھا، اٹھا رکھا تھا اپنی آغوش میں شہزادے کو۔ آپ کو پتا ہے، چلو میں یہاں رکوں، ایک اور وعدہ یاد آ گیا، یقیناً میرا بادشاہ اس منبر کا مالک ہے جو یہاں پر ہر بات کو ذہن میں ڈالتا ہے۔ میں نے ایک اور بات کی تھی کہ میں بتاؤں گا تدفین کا بھی اور اس کا، وہ بھی سن لو۔ تمہیں پتا ہے میں ایک قدم پیچھے آ کے بتاتا ہوں، آپ اپنی جذبات اور آنکھوں کے آنسوؤں کے آگے مجھے ذرا ایک لمحے کے لیے معذرت دیجیے گا، اسی کیفیت میں آگے بڑھ جائیں گے۔ اب بادشاہ سرکار نے جب مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی ہے تو اس مسجد نبوی کی تعمیر میں مولا محمد بھی خود موجود تھے۔ طرفین کی روایت کہتی ہے بادشاہ محمد نے بھی خود مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ یہ بتایا آپ کو آج تک کسی نے کہ بادشاہ محمد نے مسجد کا کون سا حصہ بنایا؟ تمام اصحاب نے دیواریں کھڑی کی، چھت کھڑی کی، الگ الگ صحن بنائے، الگ الگ۔ بادشاہ محمد نے کیا بنایا؟ مسجد میں ایک ہوتی ہے محراب، یہ مسجد اب یہ نماز ہوتی ہے نا، یہ محراب کہاں؟ جہاں پیش نماز کھڑے ہو کے جماعت کرواتا ہے اسے بولتے ہیں محراب۔ مالک محمد نے مسجد نبوی کی محراب تعمیر کی تھی اپنے ہاتھوں سے۔ وہ جو محراب تعمیر کی تھی آج کے دور میں، اسی وقت میں، اس کے بعد اس محراب کا ایک نام رکھا گیا تھا، اسے آپ تو محراب کہتے ہیں نا، لیکن اسے محراب نہیں کہتے تھے، اس کا نام خود مولا محمد نے رکھا۔ جانتے ہیں کیا؟ آج بھی وہ جگہ موجود ہے، اسی نام سے موجود ہے۔ مالک محمد نے وہ جگہ تعمیر کرنے کے بعد اسے نام دیا ریاض الجنہ۔ ریاض الجنہ کے معنی جنت کا باغ، جنت کا ٹکڑا، ریاض الجنہ۔ یہ جو ریاض الجنہ ہے یہ مالک محمد کے ہاتھ کا تعمیر کیا ہوا ہے۔ زمانہ پریشان رہا اس وقت تک کہ بادشاہ محمد نے پوری مسجد نبوی میں سے صرف اسی حصے کو کیوں تعمیر کیا۔ لوگ یہی سمجھتے رہے شاید اس لیے کہ بادشاہ محمد نے یہاں کھڑے ہو کر امامت کروانی تھی، الصلاۃ نے صلاۃ قائم کروانی تھی، اس لیے یہاں کھڑے ہو کے میرے بادشاہ نے وہ تعمیر کیا۔ لیکن راز کب کھلا؟ راز کھلا جب سرکار محسن کی شہادت ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار محسن کی تدفین اسی ریاض الجنہ میں ہوئی ہے۔
آخری جواب بھی دے دیا میں نے آپ کو، کیونکہ یہ میرے گلے پہ قرض تھا. اور تدفین کس نے کی ہے؟ مولا حسین نے. ابھی آئے گا تابوت. میں زندگی میں بھائی دوسری بار یہ شہادت پڑھنے لگا ہوں پوری زندگی میں. پہلی بار پڑھی تھی تو میں پوری نہیں پڑھ پایا. ابھی میرے لفظ آدھے ہوئے تھے کہ لوگوں میں ضبط باقی نہیں رہا، نہ وہ سن سکے نہ میں پڑھ پایا. دیکھے اگر آج آپ کے نصیب میں یہ پوری شہادت ہے، جس دروازے کے آگے کھڑے ہو کے کہتے تھے نا رسول السلام علیکم یا اہل بیت، اس دروازے پر آ کر لکڑیاں اکٹھی. بی بی فضہ بیان کرتی ہیں، کہتی میں نے کہا کون ہے؟ جواب آیا ہم فلاں ابن فلاں ہیں. سوال ہوا کیوں آئے ہو؟ کہا علی کو باہر بھیجو. مجھے آج دو مصیبتیں پڑھنی ہیں، سن لینا. محسن بادشاہ کا ذکر ہے تو ماں اور باپ کی مصیبت کیسے نہ پڑھوں گا. علی کو باہر بھیجو. جیسے علی کا نام آیا مخدومہ دروازے پہ آ گئی. کہا میں تو علی کو باہر نہ آئی. کیا تم جانتے نہیں ہو یہ کس کا دروازہ ہے؟ کہا جانتے ہیں. کہا کہ کیا یہ نہیں جانتے میں کون ہوں؟ کہا جانتے ہیں. کہا پھر بھی دروازے کو توڑنا چاہو گے؟ کہا ہٹ جائیے ورنہ ہم ظلم کریں گے. مولا ان آوازوں کو اپنے حصار میں رکھے. جو اس غم میں روتے کبھی کوئی غم نہ ہو. جو آوازیں اس غم میں بلند ہوئی ہیں سیدہ تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے. میں بڑے آرام اور ادب سے گزروں گا. سیدہ نے دروازے کی کنڈی پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا. کہا میں نہ آنے دوں گی. کہا بطول ہٹ جائیے ورنہ ہم ظلم کریں گے. بطول نے کہا میں برداشت کروں گی، میں صبر کروں گی، لیکن میں علی کو نہ باہر آنے دوں گی. عزادارو تم نے یہی سنا ہے ظلم ہوا. میں تجھے بتاؤں ایک عصا اس کے ہاتھ میں تھا. اس بدبخت نے وہ عصا نہیں مارا، اس نے وہ عصا چھوڑا. اپنے غلام خدا اس پہ لعنت کرے. اس کی طرف اشارہ کر کے کہا نا یہ لوہے کی سلی مجھے دے. عزادارو اس نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ نیچے آیا. سیدہ کے ہاتھ میں وہ لگنے کی دے. علمان علمان علمان. حوصلے سے حوصلے سے. اور میرا بھائی حوصلے سے مجھے پڑھنے دینا. عزادارو ساری زندگی سیدہ اس ہاتھ سے تسبیح نہیں کر سکتی. ایسا ظلم ہوا، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اللہ جانے غازی تو کون ہے. تیرے سے سیدہ کو کیسا پیار ہے. اور تجھے بیٹا کہتی تھی، ادھر محسن ہے اور ادھر عباس ہے. کیسے بیان کروں؟ سیدہ نے کبھی کوئی فرق نہیں کیا. اور جس ہاتھ سے سیدہ تسبیح نہ کر سکی اسی زخمی ہاتھ سے سیدہ عباس کا ترنا مخدومہ نے دروازہ نہیں چھوڑا. آواز آئی بطول ہٹ جاؤ، ہم مزید ظلم کریں گے. بطول نے کہا میں نہیں ہٹوں گی، تو ظلم کر میں صبر کروں گی. عزاداروں لکڑیوں کو جمع کرنا شروع کیا گیا. انہوں نے لکڑی کو آگ لگائی، لکڑی نے آگ پکڑی. ابھی آگ بطول کے دروازے کو نہ لگ رہی تھی. بطول نے لکڑی کو دیکھ کے کہا آ جا قبول کر لے اس آگ کو. یہی لکھا ہے تقدیر میں، اور زخمی ہونا ہے بطول کو. عزاداروں در بطول جلنا شروع ہوا. اب مجھے نہیں پتا حقیقت کیا ہے،
لیکن روایت کے لفظ بڑے سخت ہیں، میں کیسے پڑھوں؟ روایت کہتی ہے دروازے کو دھکا نہیں دیا گیا، لعین نے دروازے کو ٹھوکر ماری، دروازے کو ٹھوکر ماری ہے۔ آؤ اب میں تمہیں بتاتا ہوں علی بادشاہ کا ایک فرمان، وہ سنو میرے علی مالک نے، میں کبھی نہ پڑھتا اگر کسی مولوی نے یا ذاکر نے یا کسی مختل نگار نے لکھا۔ علی بادشاہ کہتے ہیں یہ جس دن میرے گھر یہ ظلم ہوا، جس دن ظلم ہوا دروازہ گرایا گیا، علی کی زبانی سنو، علی کہتے عرب کے بدماشوں نے میرے گھر کے صحن کو گزرگاہ بنا لیا۔ پڑ گیا تو سن رہا، ہائے ہائے غربت، کاروں کے بدماشوں نے جس گھر میں محمد اجازت مانگ کے آتے ہیں، عرب کے بدماش بنا اجازت کے اس گھر میں آتے رہے۔ جب دروازے کو ٹھوکر ماری گئی، جب میں دروازے کی نیند سیدہ کی پسلیوں میں ایک ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا، ذاکر نے کہا ہائے سیدہ، ہائے حسین کی ماں، اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ ایک ملنگ نے رونا شروع کیا، مجلس تمام ہو گئی، ساری مجلس تمام ہو گئی، وہ روتا رہا۔ ذاکر ممبر سے اتر کے اس کے پاس گیا، اس کو دلاسا دیا، کہا اتنی دیر تیرے رونے کی وجہ، کہا ذاکر کیا بتاؤں، میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں، تو نے تو پڑھ دیا یہ سمجھے نہیں، میں ڈاکٹر ہو کے جانتا ہوں اگر کسی کی پسلی ٹوٹ جائے، آتی جاتی سانس اس کے لیے قیامت۔ ہائے سیدہ، لیکن مجھے قسم ہے غازی کے سلم کی، سیدہ کو دروازے کے ٹوٹنے کا غم نہیں، سیدہ کو دروازے کے گرنے کا غم نہیں، سیدہ کو اپنی پسلیاں ٹوٹنے کا غم نہیں، سیدہ کو لوہے کی میخ پسلیوں میں پھنس جانے کا غم نہیں۔ روایت کے لفظ تو اس سے بھی سخت ہے، میں کیسے بیان کروں، میں کیسے پڑھوں کہ جب کربلا میں حسین کے منہ پر ملعون خولی نے تماچا مارا، حسین نے مدینے کی طرف منہ کر کے کہا ہائے اماں، میں بڑا مجبور، میں کیسے پڑھوں، میں عدم سے گزر گیا، لیکن اتنا پتا ہے مجھے، مختل کہتا ہے ساری زندگی سیدہ بچوں سے منہ چھپا، حوصلے سے مجھے شہزادے کی شہادت پڑھنے دینا، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم سیدہ کو غم نہیں تھا، ان میں سے کسی کا بھی غم نہیں تھا۔ غم کیا ہوا کہ جب دروازہ گرا، سیدہ نے اپنی آغوش میں ننھے محسن کو اٹھا رکھا، سیدہ کی آغوش میں محسن تھا، دروازہ گرا، سیدہ نے پہلو بدلا، سنانا پہلو، آج بتاتا ہوں کیوں، کیونکہ اس طرف بائیں پہلو میں محسن تھا، سیدہ چاہتی تھی کسی طرح محسن بچ جائے، دروازے کو پہلو میں لیا، لعین حرام زادے نے ٹھوکر ماری، دروازہ زمین پہ آیا، بی بی کے ہاتھ سے محسن گر گیا، محسن سخت ہو گیا، محسن گر گیا۔ اب جب محسن گرا، جانتی ہو جب محسن گرا، اب سیدہ نے پہلی بار آواز دی، محسن کے گرنے پہ ہاتھ پہ سیلی لگی، آواز نہیں دی، آواز نہیں دی،
जुल्म हुआ, आवाज नहीं दी, आग लगी, आवाज नहीं दी, पहलू जख्मी, आवाज नहीं दी, पसलियां टूटी, आवाज नहीं दी। अल्लाह जाने मौसम से कैसा प्यार था, जब मौसम जमीन पे गिरा है ना, बीबी ने आवाज किसको दी पता है? बीबी ने मुखातिब होकर कहा, हुसैन बेटा, हुसैन जल्दी आ। हौसले से और मेरे बुजुर्ग के हाथ पकड़ो, बस दो जुमले सुनो। आगे रिवायत खुद मौला हुसैन कर रहे, बादशाह हुसैन करते हैं कि मैंने जब अपने हुजरे का पर्दा हटाया, मंजर बड़ा अजीब था। मेरे घर का दरवाजा चल रहा था, मेरी माँ दरवाजे के नीचे थी, मेरा भाई हुसैन अम्मा के पहलू से निकल के जमीन में अब हाथ जोड़ के बर्दाश्त करना। हुसैन कहते हैं अरब के बदमाश जब घर में दाखिल हुए, अपने पैरों के नीचे मेरे भाई हुसैन कहते हैं मेरा भाई मोहसिन अरब के बदमाश हो गए, पैरों के नीचे रोना जाता रहा, मैं कहता रहा और मेरा मौसम जब बदमाश घर से बाहर गए, एक और पर्दा हटा, हुसैन की शरीक बहन अब बाहर आई है। जानते हो मंजर क्या है? हुसैन ने अपनी आबा को जमीन पे बिछाया, मौसम नाम का फूल शहर में बिखर चुका, शहर में बिखर चुका। हुसैन बिखरे मौसम को जमा करता रहा। एक बार हुसैन के जानू में आया, हुसैन ने पलट के देखा, हुसैन बहन थी। कहा बहन तू क्यों बाहर आई? कहा हुसैन मैं तेरे गमों की शरीक हूँ, मैं तेरी मदद करती हूँ। हुसैन एक सौदा करे, तू करबला में कासिम जमा करना, मौसम मैं जमा करके तुझे देती, मैं जमा करके मौसम तुझे देती हूँ। आजादारो अजीब जनाजा हुसैन ने 2 बार उठाया, अकेला हुसैन एक करबला में अली असगर का जनाजा, एक मदीने में मौसम का जनाजा, अकेला हुसैन मस्जिद नबवी में मौसम को छुड़ा।